بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرض لے لیا ہے، ٹال مٹول کرتے رہو، کس نے واپس کرنا ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، بس واپس نہیں کرتے، اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کا مفہوم جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم کہ ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی روح جنت میں نہیں جا سکتی، اس وجہ سے کہ اس کے ذمہ قرض باقی ہوتا ہے۔ قرضہ ہونے کی وجہ سے اس کی روح معلق رہتی ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ خود سوچیں کہ آج ٹال مٹول بہتر ہے یا وہ جنت میں جانا بہتر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفہوم ہے کہ شہید کے اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر قرضہ اس کے ذمہ ہے تو وہ بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ شہید کی بڑی شان، بڑا مقام ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن قرضہ اس سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے انتقال ہوا، جب جنازے کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے، بتلایا کہ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، نہیں جنازہ پڑھاؤں گا اس کا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس کا قرضہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں، یعنی میں ادا کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اس کا پڑھایا۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ قرض کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے، انکار فرما رہے ہیں، تو ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہمارا کیا بگڑ جائے گا، کون واپس کرے گا، رہنے دو، بس ہضم کرو مال کو۔ آخر ایک دن ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اپنی روحوں کو اگر جنت میں لے کر جانا ہے فوری طور پر مرنے کے بعد، تو قرضہ کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہے۔ اللہ اول تو قرض سے ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہم نے لیا ہوا ہے تو اللہ جلد از جلد اپنی زندگی میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمارے لیے انتظام فرمائے۔